السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، اللہ پاک نے انسانوں کو مٹی اور جناتوں کو آگ سے پیدا فرمایا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس میں ابلیس یعنی شیطان بھی شامل تھا، لیکن ابلیس نے انہیں سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ابلیس چونکہ آگ سے بنا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا گیا تھا، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے قیامت تک ملعون قرار دیا گیا اور اس کے گلے میں لعنت کا توپ پہنا دیا گیا۔ لیکن دوستو، ابلیس کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اس کے والدین کون تھے، اور یہ ایک جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا سردار کیسے بن گیا؟ دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں ابلیس کے بارے میں مکمل تفسیر بتائیں گے۔ دوستو، یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک بنا اسکپ کیے دیکھیں تاکہ آپ کو ابلیس کے بارے میں معلومات ہو۔ اور دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو آئے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا۔ اس کا چہرہ ایک شیر کی طرح تھا اور وہ بہت ہی زیادہ بہادر تھا، اس لیے اسے شاشین کا لقب دیا گیا تھا۔ شاشین کا مطلب دل دہلا دینے والا شاشین کو تمام جناتوں میں سب سے زیادہ بہادر مانا جاتا تھا، اس لیے ہر کوئی اس کا احترام کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہادری سے کئی جناتوں کی فوج کو اقوام کیا تھا۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا۔ اس کی شکل ایک بھیڑیے کی مانند تھی۔ یہ بھی اپنے شوہر کی طرح بہادری کے نام سے بہت زیادہ مشہور تھی۔ اس نے اپنے خاوند کے ہمراہ بہت سارے جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ جناتوں کے قوم کا ماننا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے ہوتے ہوئے جنات کے اس قوم کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ جب ان جنات کی قوم کی بغاوت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر جناتوں کے گھر کو خاتمہ کر دیں۔ ابلیس نے اس بارے میں خود بتایا کہ اس کی والدہ اپنی بہادری کے ساتھ ان فرشتوں سے لڑی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ فرشتے میری والدہ سے لڑائی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کی ہے، لیکن نہ جانے ہماری جیت کیسے ہار میں تبدیل ہو گئی اور ایک ایک سمیٹ کر کے میری والدہ، میرے والد اور میری بیوی بچے سب مر گئے۔ فرشتوں اور جناتوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ جنات کا فرشتوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر جیسا اور اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑیے کے مانند تھا، اور ابلیس میں دونوں خصوصیات موجود ہیں، جیسے شیر کی طرف سے خودداری اور سرکشی اور بھیڑیے کی طرف سے خود غرضی اور فریمی۔ دوستو، جناتوں اور فرشتوں کی اس جنگ میں جن جناتوں کو قیدی بنایا گیا ان میں ابلیس بھی شامل تھا۔ اللہ پاک نے اس کے بارے میں حکم دیا، اس کی اچھے سے تربیت کرو اور اسے دنیا و جہان کو سمجھنے، اپنے خالق حقیقی کا عبادت کرنے کا درس دو۔ ساری کائنات کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ جو فرشتے اسے علم سکھاتے تھے وہی اس سے علم حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کے درجوں کو اس قدر بلند کر دیا کہ ساتوں آسمان پر اس کے چرچے ہونے لگے۔ پہلے آسمان والے اسے عابد پکارتے، دوسرے آسمان والوں نے اسے زاہد کہا،
تیسرے آسمان والوں نے اسے عارف پکارا، چوتھے آسمان والے اسے ولی کہتے، پانچویں آسمان والے اسے تقی کہتے، چھٹے آسمان والے ہاشم اور ساتویں آسمان والے اسے عزازیل کے لقب سے پکارتے۔ اس نے اپنی عبادت سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک اچھے درجے پر فائز کر لیا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کو اس بارے میں بہتر پتہ تھا کہ یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اسے ذلت دیتا ہوں۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق ابلیس ساتویں آسمان پر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچ گیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم ہزاروں نعمتوں سے نوازیں گے، زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ہم اسے ایک حکم دیں گے جس کا وہ انکار کر کے بغاوت پر اتر آئے گا۔ اس نے لوح محفوظ پر مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضح الفاظ میں لکھا ہوا پڑھا۔ ابلیس اسے پڑھ کر 2000 سال تک روتا رہا کہ آخر کون بندہ ہوگا جو اللہ پاک کی نافرمانی کرے گا، اللہ کا حکم نہیں مانے گا۔ اس کشمکش میں وہ ابلیس اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا بھلا ایسا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے گا؟ جسے شیطان کا نام دے کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو بتایا ایک ایسا بھی ہوگا جو ہزاروں نعمتیں ہونے کے باوجود ہمارے ایک حکم کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے دنیا جہان میں رسوا ہوگا۔ ابلیس نے کہا، مولا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس سے فرمایا کہ تو اسے جلد دیکھے گا۔ ہزاروں سال ابلیس اس شیطان سے ملنے کی آرزو کرتا رہا۔ اسی دوران اسے خبر ہوئی کہ زمین کی مٹی سے ایک پتلا تیار کیا جا رہا ہے جس کا نام آدم ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرما کے ان میں روح پھونک کے انہیں زندہ کیا گیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس میں اپنی انا میں آ کے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے اسے بتایا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کے بارے میں لکھا ہے وہ تو ہی ہے، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے تو قیامت تک ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا اور لوگ تجھ پر لعن طعن ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے بالکل کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن بروز قیامت اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس کی موت ایسی دردناک ہوگی جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ اس سے قبل کہ آپ کو قیامت کے مناظر بتاتے چلیں کہ قیامت کب اور کیسے آئے گی، ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں آگاہ کی ہے، جن کے مطابق سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت ہمیشہ کی طرح لوگ اپنے روزمرہ کے کام کرنے کے بعد سو جائیں گے اور رات ہو جائے گی۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ اپنی نیند مکمل کر کے اٹھ جائیں گے، لیکن رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی۔
اس پریشانی کی حالت میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ دیر بعد دوبارہ غروب ہو کے مشرق سے طلوع ہوگا۔ قیامت کا یہ منظر دیکھ کے شیطان زار و قطع رونے لگ جائے گا اور چلائے گا اور کہے گا، ہائے میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے چیلے اسے اس حالت میں دیکھ کر اسے دریافت کریں گے، آخر کیا وجہ ہے؟ آج سے پہلے ہم نے تمہیں اتنا غمگین اور ڈرا ہوا نہیں دیکھا۔ ابلیس اپنے چیلوں سے کہے گا کہ آخر کار سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے، جو میری موت کی نشانی ہے۔ دوستو، حضرت انا بن قیس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے میں مدینہ منورہ پہنچا تو ایک جگہ علم کی محفل لگی ہوئی تھی جس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فرما رہے تھے۔ میں بھی کچھ علم حاصل کرنے کے ارادے سے وہیں پر بیٹھ گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے وفات کے وقت اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے کہ اے میرے مولا، شیطان میری موت سے بہت خوش ہو جائے گا کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس پر جواب آیا، اے آدم، تم موت کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن ابلیس قیامت تک دنیا میں اس لیے رہے گا تاکہ بروز قیامت اس نے جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا ان کے حساب سے اسے موت کی تکلیف برداشت کرنا ہوگا۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے سوال کیا کہ آخر ابلیس کی موت کیسی ہوگی، اس کے بارے میں ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ جس پر ملک الموت نے ابلیس کی موت کے بارے میں بتانا شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کی موت کے بارے میں سن کر اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا، بس اب اس سے آگے مجھے کچھ مت بتاؤ۔ یہاں تک بتانے کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے، لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں ابلیس کی موت کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے پھر سے بتانا شروع کیا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے عام زندگیوں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا۔ اس دھماکے کے خوف سے بہت سارے لوگ مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے مددگار فرشتوں کو سب سے زیادہ تمہارا معاون بنایا اور تمہیں ان سب کے برابر قوت و طاقت عطا فرمائی۔ آج میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں اور جناتوں کا روح قبض کر کے لے آؤ۔ دوستو، اس وقت اللہ پاک کے حکم سے جہنم کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ملک الموت اپنے غوض و غضب سے اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اس طرح اتریں گے کہ اگر عام لوگ انہیں دیکھ لیں کہ ڈر کے مارے وہیں پر اپنی جان دے دیں۔ ملک الموت جب ابلیس کے پاس اس کی روح قبض کرنے جائیں گے تو ابلیس زار و قطار چیخیں مار مار کے روئے گا اور ملک الموت سے بچنے کے لیے یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دے گا۔ یہ کبھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپے گا، کبھی زمین کی ساتوں تگ میں، لیکن یہ جہاں بھی جائے گا ملک الموت وہاں پہنچ جائیں گے۔ ابلیس تھک ہار کر اپنی موت کے لیے مقررہ جگہ پر پہنچ کر ملک الموت سے سوال کرے گا کہ تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو ملک الموت جواب میں فرمائیں گے کہ جہاں تمہارے وجہ سے بہت لوگ چلے گئے ہیں، تو نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم میں بھیجا ہے، آج تیرا بھی حساب ہوگا۔
آج تجھے اس قدر درد ملے گا کہ جس کے بارے میں تو نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا۔ تیری روح قبض کرتے وقت جہنم میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے برابر تجھے تکلیف دوں گا۔ اس وقت ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم، کاش تم اس دنیا میں پیدا نہ ہوتے تو نہ ہی آج میں ملعون بنتا۔ جس جگہ ابلیس کی موت مقرر ہوگی وہ جگہ آگ سے دہکتی ہوگی اور جہنم کی بیڑیاں لگی ہوں گی۔ ان بیڑیوں سے ہی ابلیس کو تڑپا تڑپا کر ابلیس کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اور اماں حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اپنے دشمن کی طرف تو دیکھو کہ کس طرح تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے۔ وہ دونوں ابلیس کی حالت کو دیکھ کر شکر کریں گے اور کہیں گے اے اللہ پاک، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، تو نے آج ابلیس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے اور اس طرح ابلیس کی موت واقع ہو جائے گی۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ہم ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔